وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتاب کی نسبت پر بیٹھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی. دین کی باتیں کرنا بھی عبادت اور دین کی باتیں سننا بھی عبادت، اور اگر عمل کی توفیق ہو جائے تو سونے پر سہاگا. دین کی باتوں کی نسبت پر جو وقت صرف اور خرچ ہو جاتا ہے وہی قیمتی بن جاتا ہے. اور ویسے تو وقت گزرتا رہتا ہے صبح سے شام اور شام سے صبح، آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. وقت میں اتنی بے برکتی ہو گئی کہ ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے، مہینہ ایسے گزر جاتا ہے کہ ادراک اور احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جن کا وقت دین کی نسبت پر، دین کی باتوں پر یا دین کے کاموں پر خرچ ہو جائے. اب 24 گھنٹے میں یہ ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو حضرات اس وقت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے، دنیا کی باتیں، گپ شپ. کل جو تفسیر میں بات آ رہی تھی کہ ہر ایک انسان کے اوپر 2 فرشتے مسلط. انسان بسا اوقات دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور گپ شپ لگانے کے لیے فرضی باتیں کرتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں. نہیں، جھوٹ کا بھی معاملہ یہی ہے اور فرضی باتوں کا معاملہ بھی یہی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت بچے کو سلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ سو جا بندر آ جائے گا، اور بندر ہے نہیں وہ، تو یہ بھی جھوٹ ہے. اور جھوٹ کا جو گناہ ملتا ہے اس کے اوپر بھی وہ گناہ ملے گا. تو عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کو بہکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے جو فرضی بات یا جھوٹی بات کہی جاتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر. عورتوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے واقعات بچوں کو سنانے چاہیے، اور اگر ڈرانا ہے تو ڈرانے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے کے لیے آئے اور ڈرانے کے لیے آئے. پورے قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، کے واقعات ہیں، پہلے بادشاہوں کے واقعات ہیں، بہت سارے قصے ہیں. ان کو سنا کے ڈرایا جائے، اور خوشخبری کے طور پہ جنت کے واقعات، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملیں گے، تو ان چیزوں کو سنانا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے فرضی باتیں ادھر ادھر کی گھڑ کے سناتا ہے تاکہ لوگ میری بات پر ہنسیں اور میری طرف توجہ دیں، تو ان کو سزا بھی اسی طرح کی ملے گی. یہ اچھی بات نہیں ہے. فرضی باتیں، بے بنیاد باتیں کر کے صرف ہنسانے کے لیے اگر کوئی آدمی مشغلہ بناتا ہے تو ان کو سزا بھی ایسی ہی ملے گی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ بھئی چلو جنت میں چلے جاؤ، دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ بھاگ کے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے جنت کی طرف آئیں گے. جیسے قریب آئیں گے دروازے بند، اور کہا جائے گا دنیا میں جیسے تم نے مذاق اڑائی لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اب تمہارے اوپر اسی طرح ہنسا جائے گا. پھر روتے پیٹتے ہوئے واپس جائیں گے اور گڑ گڑاتے رہیں گے. تو پھر اعلان ہوگا کہ جاؤ ابھی دروازے کھل گئے. پھر آئیں گے تو پھر دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ایک بات بیان فرمائی
میں نے بتلایا تھا پہلے بھی جب تفسیر شروع کی تھی، بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ تو قسم کھانے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو جس چیز کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اس کو اہمیت کے ساتھ سننا چاہیے، اور یقین تو قرآن اور حدیث کی ایک ایک بات پر کرنا ہی چاہیے، لیکن یہ بات اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور زیادہ توجہ کے قابل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر زمانے کی قسم کھائی، تو اس کے اندر ایک تو زمانے کی اہمیت، زمانہ کہتے ہیں وقت کو، ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے مکان۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو اور زمان کہتے ہیں وقت کو۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وقت جو ہے آدمی اگر اس کو قیمتی بنانا چاہے تو اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہر چیز آدمی وقت کو استعمال کر کے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو وقت ہی نہیں ملا، ابھی ہم سب زندے ہیں، سانس لے رہے، تو یہ وقت ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی ہے۔ جس دن سانس رک جائے گا سب کچھ ختم، نامہ اعمال کا رجسٹر بھی بند، نہ گھر بنا سکتے، نہ زمین خرید سکتے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اب جب تک آدمی زندہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کتنی ترقی کر رہا ہے، دوسرا آدمی علم حاصل کرنے میں ترقی کر رہا ہے، تیسرا آدمی مال و دولت اکٹھی کرنے میں۔ کوئی بھی کام آدمی کرے بغیر وقت کے نہیں کر سکتا، وقت ملے گا تو کرے گا۔ ایک آدمی کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھے ہیں، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح سے وقت کے اندر فرق مراتب رکھے، اسی طرح سے جگہوں کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھے۔ ایک جگہ آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر بھی جگہوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک جگہ تو وہ ہے جہاں آپ کا بیڈ پڑا ہوا، بستر پڑا ہوا، سوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں مصلی بچھا کر نوافل پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ اور تیسری ایک جگہ ایسی ہے کہ جو ناپاکی کی جگہ ہے، جہاں پر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، لیٹرین ہے، باتھ روم۔ تو ساری جگہ برابر تو نہیں ہو سکتی نا، ایک جگہ سونے کی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے گھر میں مخصوص جگہ بنا رکھی ہے تو اس جگہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ایک جگہ باتھ روم ہے، واش روم ہے۔ تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے اپنا، اور اس کا ایک مرتبہ ہے۔ تو اسی طرح سے گھر سے آپ نکلے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی جگہ ہیں ان سب میں اللہ کو اپنے گھر یعنی مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مسجد میں جب تک آدمی رہتا ہے تو فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے اور اس کو ذکر و اذکار کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کرے اور وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، نفلی اعتکاف کی نیت سے، تو اگر خاموش بھی بیٹھا ہے تو عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی مسجد میں قدم رکھتے اعتکاف کی نیت کر لیتے، اور دنیا کی باتیں بالکل اس سے احتیاط کرتے، دنیا کی فالتو کی باتیں بالکل نہیں کرتے۔ تو جب تک مسجد کے ماحول میں ہے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک نفلی اعتکاف اگر کسی نے کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دی جاتی ہیں، یعنی دوزخ میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں جانا اس کا محال ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال مسجد میں آئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں۔ تو اس لیے اگر فالتو وقت ہے کسی کے پاس تو بجائے ادھر ادھر گزارنے کے سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے۔ فرمایا کہ جو انسان مسجد کے لیے، مسجد اس کے دماغ میں اٹکی رہتی ہے، معلق رہتا ہے، مسجد میں جب تک ہے خوشی سے
اور مسجد سے باہر چلا گیا تو بار بار اس کو خیال آتا رہتا ہے کہ اذان کا وقت ہو جائے میں مسجد میں جاؤں، اذان کا وقت ہو جائے میں مسجد میں جاؤں، یعنی اس کو ایک لگاؤ ہے مسجد سے، اور مسجد میں آنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہو، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، اور اس وقت میں ہر ایک آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے۔ تو گھر میں نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آئے تو 25 نمازوں کا ثواب، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی 25 نمازوں کا ثواب۔ تو جگہ کا فرق ہو گیا نا، گھر میں پڑھی تو ایک نماز، مسجد میں پڑھی 25 نماز۔ اسی طرح سے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اور فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھی تو 2 روایتیں ہیں، 1,000 نمازوں کا ثواب یا 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو جگہوں کے اندر اللہ نے فرق رکھے نا، تو اسی طرح سے وقت کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھے۔ ایک ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، اس کو سید الایام بتلایا، تمام دنوں کا سردار، اور دوسری جگہ بتلایا کہ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اس لیے جمعے کے دن زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر مہینوں کے اندر بھی کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا احترام اور اکرام قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کی اہمیت اور فضیلت بالکل الگ ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں رجب کے مہینے سے لگ جاتے تھے، اس کا انتظار کرنے میں اور اس کا استقبال کرنے میں رجب کے مہینے سے اہتمام فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے بابرکت بنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے جگہوں کے اندر فرق ہے تو اوقات کے اندر بھی فرق ہے۔ کوئی وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اختلاف ہے وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے، کچھ علماء نے بیان فرمایا کہ صبح سے شام تک کسی بھی وقت وہ گھڑی آ سکتی ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، خطیب آدھا خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، ان دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہے وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اختصار کے ساتھ میں اس وقت اچھی دعا اپنی مغفرت کی اور آخرت کو بنانے کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ رمضان کے اندر سنت ادا کریں گے فرض کے برابر، فرض ادا کریں گے 70 فرائض کے برابر۔ تو زمانے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی قیمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ تو زمانے کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ وقت اور زمانہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قسم کھا کے کیا بیان فرمایا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی۔ ایک تو یہ چیز بیان فرمائی، دوسرا عمل کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرتے، اس کے اندر یہ بھی آ گیا بری بات سے روکتے، اچھی بات بتاتے، حق بات کی نصیحت کرتے اور بری بات سے گریز کرتے، پرہیز کرتے، اور صبر کی بھی تلقین کرتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام انسان نقصان، خسارے میں، گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ تو کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اچھے اعمال نہیں کیے وہ سب کے سب نقصان ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک نقطہ اور علماء نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت جس چیز کی قسم چاہے کھا سکتے ہیں، اللہ کے لیے جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے کسی بھی چیز کی اللہ کے سوا قسم کھانا جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ سر کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں،
بہت سے لوگ بیٹے کی قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ قسم کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو زیادہ قسم کھاتا ہے سمجھ لو وہ جھوٹا ہے۔ اس کو خود شک ہو رہا ہے اپنی بات پہ، اس لیے قسم کھا کے مضبوط کرنی چاہ رہا ہے۔ ابے کون کہہ رہا ہے تمہیں قسم کھانے کو؟ وہ اس کو خود شک ہے، یوں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو اس کو خود شک ہو رہا ہے اپنی بات پہ، اس لیے بار بار قسم کھا رہا ہے تاکہ میری بات پہ سامنے والے یقین کر لیں۔ تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ جو زیادہ قسم کھانے والا سمجھ جاؤ وہ جھوٹا ہے۔ تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف اللہ کی قسم، صرف اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ نے جو قسم کھائی مختلف چیزوں کی وہ ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اب ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اس کا گناہ، ایک اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھا رہا وہ شرک کر رہا ہے اس کا گناہ۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے ڈبل تیبل گناہ ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات نقطے کی یہ، آدمی کہتے ہیں یار قرآن کی قسم کھا لی تو یہ بات سچی ہے، قرآن ہاتھوں پہ رکھ لو۔ ارے بھائی قسم تو کھائی نہیں اس نے۔ آپ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھائی میں نے 50,000 دیے تھے اور وہ ناٹ رہا ہے، کہنا قسم کھا لے، تو قسم تو کھائی نہیں اس نے، تو خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو قسم کھلا دی۔ وہ بات الگ ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھائی، اس کا گناہ ملے گا، وہ بات الگ ہے، لیکن قسم تو اس نے کھائی نہیں، اور تو خوش ہو رہا ہے کہ اس نے قسم کھا لی۔ تو نہ تو قسم ہوتی اور نہ ہی اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اور اوپر سے مزید گناہ ہو جاتا۔ بہرحال یہ ایک نقطے کی بات تھی، اللہ نے اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر قسم کھا کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، پرسوں ترسوں بھی بتلایا تھا نا میں نے، جس کے پاس ایمان ہے نا اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس جمع ہو جائے اور ایمان سے محروم ہو تو وہ خسارے میں اور گھاٹے میں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں۔ چونکہ پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے بتلایا تھا نا کہ کلمہ رکھا اس میں مشین کے ٹکڑے ہو گئے، اسی لیے فرمایا کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا ایمان محفوظ کر کے لے جائے گا تو اللہ رب العزت اس ایمان کی برکت سے جنت میں اس کو ایسی جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا سے 10 گنا بڑی، دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں اس کو عطا فرمائیں، جو معمولی سے معمولی درجے کا ایمان بچا کر لے جائے گا۔ تو ایمان ہی کے اوپر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے، نماز کو قائم کیا، پھر اس کے بعد حرام سے بچا، حلال کو اپنایا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، کسی کے ساتھ دغا نہیں کی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اعمال کے اندر آتی ہیں۔ ایمان لایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ تیسری صفت کیا بیان فرمائی کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو حق بات کی تلقین کرتا ہے، اچھی بات لوگوں کو بتاتا ہے، بری باتیں نہیں بلکہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور حق بات کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ صبر کی تلقین دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو پوری کی پوری زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے، صبر سے لبریز ہے۔ تمام انبیاء کے مقتدا اور تمام انبیاء کے امام اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کو
تکلیف دینے والے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے اندر ایسے پیس دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، لیکن صبر فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی اولاد لائے۔ میں بد دعا کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں زحمت کے لیے نہیں آیا، رحمت کے لیے آیا۔ خود تکلیف برداشت کر سکتا ہوں لیکن قوم کو اور انسانوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ ہر طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، اذیتیں اٹھائی، یہاں تک کہ پتھر آپ کو مارے گئے اور آپ کی جوتی مبارک خون سے لبریز ہو گئی۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، آپ کے اوپر الزام اور تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعا کیوں کروں؟ تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا، مثال بھی مشہور ہے، جانتے سب ہیں، ان پڑھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو صبر کرتے نہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل، عمل کرنے سے بات بنتی ہے۔ علم تو شیطان کے پاس سب سے بڑا ہے، تو علم سب کے پاس ہے۔ ان پڑھ لوگ بھی کہتے ہیں جو الف باتا بھی نہیں جانتے کہ بھئی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کر لے، لیکن جب صبر کا موقع آتا ہے تو صبر نہیں کرتے۔ اولاد کا، بچوں میں سے کسی بچے کا انتقال ہو گیا، فرمایا والدین کے لیے ذخیرہ بنتا ہے۔ اب ایک آدمی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چھلک گیا اور صبر نہیں کر سکا، اور اس نے ذرا سی بات کہہ دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے یہ کہہ دیا میرا ہی بچہ ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے۔ تو اس نے اللہ کی تقویم پر اور اللہ کے فیصلے پر گویا کہ اس نے ایک اعتراض کر دیا۔ علماء فرماتے ایمان کا بھی خطرہ پڑ گیا، ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر تنقید کرنے والا ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی نے کہہ دیا، ارے بھائی یا تو اعتراض کر لو یا صبر کر لو، واپس تو نہیں آ سکتا نا، دونوں شکلوں میں واپس تو آئے گا نہیں، جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نے تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر دیا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اور ایک آدمی نے یہ کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، ہم بھی اللہ کی امانت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے ہمیں بھی، اسی نے عطا کیا تھا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور دے گا۔ تو اس سے ایمان بھی قوی ہوا اور صبر بھی ثابت ہو گیا، اور صبر کے اوپر اللہ نے جو وعدے فرمائے وہ بھی اس کو مل کر رہیں گے۔ فرمایا نابالغ اولاد اگر کسی کی چلی گئی ماں باپ کے سامنے تو ان ماں باپ کے لیے وہ ذخیرہ بن گیا، توشہ بن گیا۔ کل قیامت کے دن وہ بچے سفارش کریں گے، اگر کسی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا تو وہ بچے سفارشی بن کر اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور والدین کی سفارش کریں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ تو کتنا بڑا ذخیرہ! اللہ نے ہر مصیبت کے اوپر مومن کے لیے بدلہ رکھا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مومن کے کانٹا بھی لگ گیا نا تو اس کے اوپر بھی اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ جتنی بڑی مصیبت کسی کے اوپر آتی ہے اگر صبر کر لیا اتنا ہی بڑا اجر اس کو دیا جائے گا۔ بسا اوقات دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اللہ نے راحت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر صبر کر لیا تو وہ راحت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اگر صبر نہیں کیا تو اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نعمت کے اوپر ہے، نعمت اللہ نے دی، اگر شکر ادا کیا اور اللہ کے فیصلے پر خوش ہوا اور شکر ادا کرتا رہا تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے، اور اگر ناشکری کی تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو بہرحال صبر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے کتنی بڑی بیماری دی، ان کا نام ہی صابر پڑ گیا۔ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ پورے جسم کے اندر بیماری پھیل گئی، اور یہاں تک کہ جسم کے اندر کیڑے بھی پڑ گئے، لیکن ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کبھی ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزرا، ایک سانس بھی کبھی اللہ کے غفلت میں نہیں گزرا اللہ کے ذکر سے۔
یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کتنی بڑی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی بھی ایک سانس اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہیں گزارا۔ تو جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اللہ نے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا اجر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جو اعمال صالحہ کرے، اور جب اعمال صالحہ کرے گا تو جنت اس کے مقدر بن جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ آدمی نے کتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، زمینیں خرید لی، لیکن جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بنا سکا تو ناکام ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق بنا لیا، فقد فاز، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ اور یہ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کے بعد ہمارے پاس اعمال صالحہ بھی ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار ہو، حرام سے بچے، حلال کو اپنائیں، تو یہ چیز ہے جنت میں لے جانے والی اور کامیاب کرنے والی۔ ایک مرتبہ نبی پاک، چھوٹی سی بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگ رہی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی آ گئے۔ اب صحابہ کرام دنیا کے حرص کے معاملے میں تو زیرو تھے، کبھی کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حرص کیا ہو کہ میرے ساتھی نے، فلاں صحابی نے ایک 2 کمرے والا گھر بنایا تو میں 3 کمرے والا بناؤں گا۔ پوری زندگی میں صحابہ کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ یا فلاں نے 10,000 کمائے تو میں 20 کماؤں گا، ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء کا حال تو یہ تھا کہ کسی بھی نبی نے وراثت میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام بھی دنیا کو حاصل کرنے کے معاملے میں زیرو تھے، بقدر ضرورت کما لیا، کھا لیا، لیکن حرص اور طمع ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کے اندر نہیں تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں سارے کے سارے صحابہ حریص تھے۔ اگر پتہ چل گیا فلاں صحابی 10 رکعت پڑھتا ہے رات میں اٹھ کے، بولا میں 15 پڑھوں گا، 16 پڑھوں گا۔ پتہ چلا فلاں صحابی 20 رکعت پڑھتا ہے، اچھا میں 40 پڑھوں گا۔ تو یہ حرص تھا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بالکل نہیں تھا۔ لیکن یہ حرص ضد میں نہیں تھا، ضد میں نہیں تھا۔ ایک تو ہوتی ہے ضد، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا لالچ اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی تمنا۔ تو صحابہ کرام کا حرص اسی طرح کا تھا کہ بھئی اللہ سے یہ قریب ہو گیا میں اور زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک ہوتی ہے ضد، ضد کی مثال بھی بتاتا ہوں۔ ایک چودھری صاحب تھے مسجد کے پاس، وہ دیکھتے تھے کہ ایک تیلی آتا ہے اور وہ رکعت پہ رکعت پڑھتا رہتا۔ اب لوگ اس کی تعریف بھی کرتے، کہنے لگا بھئی یہ تو بہت نوافل پڑھتا ہے۔ اب چودھری صاحب نے کہا مونچھوں کو انٹا دے کے، کہنے لگا میں چودھری، یہ تیلی تعریف اس کی ہو رہی، میں دیکھوں گا کیسے پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ تو یہ ضد ہو گئی۔ اب وہ چودھری صاحب بھی آ گئے مسجد میں، اب دیکھا تیلی جو ہے وہ وضو کر کے آیا، 2 رکعت کی نیت باندھی، چودھری صاحب نے بھی باندھ لی، بولا آج تو ہٹایا نہیں ہٹنے کا۔ اب سلام پھیرا، پھر دوسری 2 رکعت کی باندھ لی، چودھری صاحب نے بھی باندھ لی، یہ 2 رکعت پوری کی، پھر جو ہے تیسری مرتبہ 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اب چودھری صاحب کو غصہ آ گیا، بولا ہٹایا تو ہٹنے کا نہیں، پر یہ دو کا جو راگ ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اکٹھی باندھ لیتا ہوں۔ اب کھڑا ہو کے بولتا ہے نیت کرتا ہوں 100 رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ضد پہ اس تیلی کی۔ بولا اب ہٹایا نہیں ہٹنے کا، دیکھ 100 رکعت کی نیت باندھ لی۔ تو یہ تو ایک ضد ہوگی فطری، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ ایک حرص ہوتا ہے اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کہ بھئی یہ تو اللہ کے بہت قریب ہو گیا، میں اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں اللہ کے۔ یہ 10 رکعت پڑھتا ہے میں 12 پڑھ دوں،
یہ صدقہ کرتا ہے 10 روپے کا، میں 20 روپے کا صدقہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو حرص ہو گیا، یار اس نے کون سا عمل کیا ہے، ہم بھی وہ عمل کریں جو ہمیں بھی اللہ کے رسول خوشخبری سنائے کہ تم بھی جنتی ہو۔ ان صحابی کے پیچھے لگ لیے کہ بھئی عمل بتا تو کیا کرتا ہے، ہم بھی کریں گے تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں۔ بولا بھئی جیسی نمازیں تم پڑھتے ہو ایسی میں پڑھتا ہوں، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ لیکن ایک صحابی نہیں مانے، ان کے گھر تک چلے گئے اور پوری رات بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے میں دیکھوں، لیکن نظر نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب صبح پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی بتاؤ عمل تو ہے کچھ نہ کچھ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے رسول نے جنتی کہا۔ تو انہوں نے خوب غور و فکر کیا، سوچا، بتایا کہ بھئی ایک عمل تو ہے، جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں، کسی کی طرف سے اگر کوئی ذرہ برابر بھی کدورت ہوتی ہے، بغض اور عداوت ہوتی تو میں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اور اس حالت میں سوتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض بالکل نہیں ہوتا۔ وہ صحابی جھوم اٹھے، بولا پتہ چل گیا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی بتلایا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اعمال صالحہ بھی آدمی کرتا رہے لیکن کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ دوسرے لوگوں سے رکھے تو اس کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جتنی رکعتیں پڑھی، جتنا صدقہ خیرات کیا، وہ سارا کا سارا بیڑا غرق ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو بھئی حسد اور بغض رکھ کے آپ کو حاصل کیا ہو جائے گا، بتاؤ کیا حاصل ہو؟ میرے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یار مولوی نے کپڑے اچھے پہن رکھے، اس کے پاس یہ کپڑے نہیں رہنا چاہیے۔ ایمانداری سے بتلاؤ تمہارے سوچنے سے کپڑے میرے نکل جائیں گے، میں ننگا ہو جائے گا؟ نہیں ہوں گا نا۔ لیکن اپنا نقصان آپ نے کر لیا۔ آپ نے دیکھا دوسرا ساتھی مرغے کا سالن کھا رہا، اچھا مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کا سالن خراب ہونا چاہیے، یہ محروم ہونا چاہیے، تو آپ کے سوچنے سے کیا اس کو کوئی روک دے گا کھانے سے؟ روکے گا تو نہیں، لیکن آپ نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ تو کسی بھی مومن کو اچھی حالت میں دیکھیں تو مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اچھی حالت میں دیکھ کے خوش ہونا چاہیے۔ ہاں تمنا کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو جیسے تو نے کپڑے پہنائے، اس کو جیسی تو نے گاڑی دی، اس کو جیسا تو نے گھر دیا، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مجھے بھی دے دے، تو یہ تمنا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ اس کا ختم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے، یا اس کا ختم ہو کے مجھے مل جائے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ تو جنت میں لے جانے والا بہت بڑا عمل یہ ہے کہ آدمی سب مسلمانوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی طرف سے کینہ، کپٹ، بغض کبھی بھی دل میں نہ رکھے، اور اس حالت میں روزانہ سوئے کہ اس کا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔